نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربک گرامر کورس برائے فہم القرآن کا آج انشاءاللہ ہم پہلے لیسن کا مطالعہ کریں گے۔ آج کا ہمارا سبق بالکل بیسک ہے لیکن فنڈامنٹل ہے۔ سپیڈ ہم آج اپنی سلو رکھیں گے کیونکہ پہلا لیکچر ہے، لیکن اس سے پلیز یہ نہ سمجھیں کہ آگے لیکچرز بھی اتنے ہی سلو ہوں گے۔ لیسنز میں ہم کافی تیزی سے جائیں گے لیکن آپ سے بار بار پوچھتے رہیں گے کہ آپ سمجھ گئے ہیں۔ آج کا لیسن میں نہ آپ کے پاس کوئی ایکسرسائز دی جا رہی ہے ہوم ورک میں، اور نہ اس کو تیزی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ابھی ایک کا کسی کا مائک کھلا ہوا ہے جس کے نزلے کی ناک کی آواز مجھے آ رہی ہے، تو اپنا مائک بند کر لیں۔ اوکے جی، تو ہمارے پاس سب سے پہلے نام ہے عائشہ طارق صاحبہ کا۔ عائشہ طارق صاحبہ آپ شروع کیجئے پڑھنا پلیز، بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خود سے پڑھوں؟ جی بالکل، سب پڑھیں گے باری باری۔ الف با تا۔ نہ 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 نہ، الف با کہاں سے آ گیا؟ ہیڈنگ پڑھیے۔ حروف تہجی۔ جو سامنے اسکرین پہ آ رہا ہے وہ پڑھتے جائیے۔ سر یہاں پہ میرے پاس صرف حروف تہجی کا بلینک پیپر آ رہا ہے۔ بس جو آ رہا ہے وہ پڑھ دینا پلیز۔ حروف تہجی الحجہ الفابیٹس لیٹرز۔ رائٹ، اتنا ہی ہے اس وقت اسکرین کے اوپر۔ اوکے۔ تو آج ہم اپنی ابتدا جو کر رہے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ عربک گرامر کورس کا، اس میں جو سب سے پہلا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حروف تہجی۔ حروف تہجی کسے کہا جاتا ہے؟ جس کو ہم انگلش میں الفابیٹس یا لیٹرز کہتے ہیں۔ اس کو عربی زبان میں الہجا کہا جاتا ہے۔ یہ جو لفظ الہجا ہے یہ جان بوجھ کے میں نے زیر زبر کے بغیر لکھے ہیں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ جب زیر زبر نہ لکھا ہو تو عربی پڑھنا کتنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ حالانکہ ہم اردو بغیر زیر زبر کے پڑھتے ہیں، لیکن عربی میں ہمیں زیر زبر ضروری ہے تاکہ ہم اس کو صحیح پڑھ سکیں۔ تو آج کا ہمارا پہلا جو لیسن ہے وہ حروف تہجی سے شروع ہوتا ہے۔ اوکے جی، عائشہ طارق صاحب آپ نے پڑھ دیا۔ اب یہ بتائیے عائشہ طارق کے انگلش میں کتنے الفابیٹس ہوتے ہیں؟ کاؤنٹ نہیں کیے، ویسے اباؤٹ 30 ہیں شاید۔ اوکے، اب نیکسٹ باری ہے آسما یحییٰ کی۔ آپ بتائیے انگلش میں کتنے الفابیٹس ہیں؟ آسما یحییٰ جواب ہلو دیجیے۔ جی 26۔ اوکے ویری گڈ جی۔ میمونہ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک کوئی 30 کے قریب کہہ رہی ہیں، ایک 26 کہہ رہی ہیں۔ سر میرا خیال ہے 27 ہے۔ 27 ہیں۔ مدثر ہے نہیں۔ سائرہ راجہ آپ کا کیا خیال ہے؟ جی 26 ہیں اور مدثر بھی ہیں۔ تو مدثر جواب کیوں نہیں دے رہی؟ سر آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ پوچھا ہی، چلے اب پوچھ لیتا ہوں۔ سر 26 ہے میرا خیال ہے۔ اوکے، اب یہ اکثریت 26 ہو رہی ہے، لیکن آپ یہ میرا خیال کہہ کے مجھے ڈاؤٹ میں ڈال دیتی ہیں۔ کانفیڈنٹ 26 کر لیں۔ اوکے جی، ہم مان لیتے ہیں آپ لوگوں کی باتیں، اتنوں نے کہہ دیا ہم مان لیتے ہیں۔ انگلش میں 26 ہیں۔ اوکے، اب آگے چلتے ہیں۔ اب یہ بتائیے اردو کا کیا حال ہے؟ جی شہناز صدیقی آ گئی ہیں؟ مبین خان؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بتائیے اردو میں کتنے الفابیٹس ہیں؟ جی ہمارے اردو میں تو کچھ ایڈ کیے ہوئے ہیں انہوں نے، تو مجھے خاص کر مجھے یاد نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو ہمارے اردو کے یاد نہیں ہے تو تمہارے اردو کے بتا دیں۔ دیکھیں میں شغل لگا کے رکھتا ہوں تاکہ ذرا ڈرائی نہ ہو معاملہ۔ ڈونٹ گیٹ اپسیٹ۔ اوکے، شیبہ نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ یزدانی صاحب آپ کا کیا خیال ہے بھائی؟ 39 ہوتے ہیں اردو میں 39 ہوتے ہیں۔ اوکے، بیگم صاحبہ سے پوچھیں ان کا کیا خیال ہے؟ 39 ہی ہوتے ہیں۔ صحیح، یہ تو بڑا یونیزن ہے بھائی میاں بیگم میں، دونوں 39 کہہ رہے ہیں۔ ویری گڈ، دس از گریٹ۔ کاشان اقبال صاحب؟ سر مجھے بالکل یاد نہیں ہے۔ آپ کو یاد نہیں، نو پرابلم۔ کامران علی صاحب؟
جی مجھے بھی معلوم نہیں ہے کتنے ہوتے ہیں. رملہ رضوی صاحبہ جواب دیجئے. رملہ جواب ضرور دیا کریں. اس کا مطلب ہے آپ ایبسنٹ ہیں. اوکے وی ول میک یو ایبسنٹ ٹوڈے. رملہ رضوی از ایبسنٹ ٹوڈے. اوکے عامر شیخ صاحب. سر اردو میں 39 الفابیٹس ہیں. اوکے بھائی بہت لوگ کہہ رہے ہیں 39 ہے, اب سننا پڑے گا. تو ایسے کرتے ہیں پھر. فائزہ لودھی صاحبہ ذرا یہ آپ گن لیجئے کتنے ہیں, پڑھتے جائیے گا ذرا, یہ گنتے جائیں کتنی ہیں یہ. فائزہ لودھی, از فائزہ لودھی آن لائن؟ جی سر میں آن لائن ہوں. ایکچولی مائک میں تھوڑا سا پرابلم ہے. اس کو پڑھ دیجئے جو لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے. الف بے پے یہ گنوں یا کاؤنٹ کروں؟ پہلے آپ پڑھ لیں ذرا. الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے دال ڈال. ویری گڈ. فاطمہ صاحبہ آپ آگے کے پڑھ دیجئے. دال رے اڑے زے یہ سین شین صاد زواد توئیں زوئیں عین غین فے. ویری گڈ. سحر فاطمہ آپ باقی کے پڑھ دیجئے. کاف گاف لام میم نون واو ہے حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے. اوکے نائمہ فاطمہ کین یو کاؤنٹ دیم پلیز فار می؟ جی میں کاؤنٹ کرتی ہوں. اوپر کی لائن میں کتنے ہیں؟ فرسٹ لائن میں 12 ہے. اوکے سیکنڈ لائن؟ سیکنڈ میں 4 5 6 13 اور لاسٹ لائن میں 1 2 3 5 6 7 12. یہ ہو گئے 35 کے قریب بنے. اوکے میری گنتی یہ ہے. از اٹ رائٹ؟ اوکے عائشہ خالد کنفرم کریں کتنے ہیں؟ یس سر یہ 38 ہی ہیں. اوکے 38. تو جن لوگوں نے 39 کہا تھا they were very close, very very close I think. بہت اچھا رہا. چلے جی تو اب ہمیں دو باتوں کا پتہ چل گیا کہ انگلش کے اندر 26 الفابیٹس ہیں اور اردو کے اندر 38. اب ہم اپنے سبق کی طرف پڑھتے ہیں. جی مہناز ایاز آ گئی ہیں آپ؟ اوکے سیف صاحب بتائیے یہ نیچے کیا لکھا ہوا آ گیا عربک؟ سر آئی ایم ہیئر, کین یو ہیئر می؟ کون؟ مہناز. مہناز تم کدھر ہو؟ میں تمہیں اتنی آوازیں دے رہا ہوں تم جواب کیوں نہیں میں دے رہی؟ آوازیں میں جواب دے رہی ہوں, پتہ نہیں کیوں نہیں جا رہا. میں بولے جا رہی ہوں پتہ نہیں کیوں نہیں جا رہا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تم نے منہ میں نوالا رکھا ہوا ہے, کیسے آئے گی آواز؟ ہاں نوالا تو تھا سر. ویری گڈ گیس. میں بھی کیسے اسکول سے آئے آ گی کے کھانا کھا رہی ہوں. اوکے اوکے مہناز کمان بتاؤ, کنفرم کرو اس کو. جی سر. کتنے ہو گئے؟ یہ تو 38 ہے اردو والے. اردو والے 38 ہیں. جی سیف صاحب اب عربی کا کیا ہے؟ آئیڈیا نہیں, مجھے کوئی آئیڈیا نہیں. بیگم سے پوچھیں, ان کو ضرور ہوگا. بیگم مجھ سے پوچھ رہی ہے. بیگم آپ سے پوچھ رہی ہے. دیٹس گڈ, ویری گڈ, میوچل. اچھا ایسے کرتے ہیں, ہمیں اتنا تو پتا ہے کہ اس اردو کے اندر سے کچھ حروف ہٹا کے وہ عربی بن جاتے ہیں. یہ تو صحیح ہے نا؟ جی سیف صاحب. جی ہاں بالکل. اوکے جی بالکل. تو اب رمشا وارسی ہیں, آ گئی ہیں؟ نہیں ہیں. آمنہ صاحبہ ذرا دیکھیے اب کون کون سے حروف نہیں ہیں. آئی ول ٹرائی ٹو مارک دیم. پہلا کیا ہے, کون سا ہے؟ پے نہیں ہوتا. آگے؟ ٹے نہیں ہوتا, سے نہیں ہوتا. ہاں کیوں, ہاں چے نہیں ہوتا. اوکے جی. اور چے نہیں ہوتا. دال کے بعد ڈال نہیں ہوتا. اوکے. دال رے اڑے نہیں ہوتا. یا نہیں ہوتا. یا نہیں ہوتا. اچھا یہ اس کو اب یا کو کہہ رہی ہیں. یہ جو یہ پروناؤنس کرتے ہیں یا کہتے ہیں نا, سین شین صاد تو گاف نہیں ہوتا. ویری گڈ. تو کتنے کم ہو گئے؟ کتنے کم ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7. اوکے تو اردو کے 38 میں سے ہم 7 نکال دیں, کتنے بچ گئے؟ 31. اوکے
क्या आयशा जहांगीर हमारे साथ हैं? नहीं है। सिद्रा फुरकान साहिबा, आप ये बताइए कि ये मेरे पास एक सर्कल लगा हुआ है एलिप्टिकल, इसका क्या मतलब है? सर ये दोनों हा जो है वो अरबी में एक ही हा होगा। वेरी गुड। उर्दू जबान में तो ये दो डिफरेंट हैं। जब हम हाथी लिखते हैं तो पहला हा जो है वो छोटा वाला गोल है, दूसरा हा जो है वो दो चश्मी हा है। यू कैन नॉट इंटरचेंज देम। इसी तरह से जब हम बूढ़ा लिखते हैं, ठीक है, तो हा जो है वो दो चश्मी है, तो इसको नहीं चेंज कर सकते। उर्दू में ये दो अलग अलग हरफ हैं, अरबी जबान में ये एक ही हर्फ है, ठीक, चाहे ये वाला लिखे चाहे वो वाला लिखे। इसी तरीके से एक और पेड़ है, ये कौन सा है, पढ़ दीजिए आप सिद्रा साहिबा। सर ये छोटी है बड़ी है, और अरबी में एक ही या होता है। और उर्दू में? उर्दू में छोटी है और बड़ी है। एक से लड़की बनता है और एक से लड़के बनता है, ठीक है। तो ये दोनों ये डिफरेंट है उर्दू में, अरबी जबान में ये एक ही है। तो अब मैं कितने माइनस कर दूं, और हम 2 माइनस कर देते हैं, ठीक है। 2 हा में से 1 हा और 2 या में से 1 या, ठीक। तो आयशा तारिक बताइए कितने बच गए अरबी में इस वक्त? 29। अब इसमें एक बड़ा फलसफियाना मामला है, इसको जरा गौर से देखें। ये एक ट्रायंगल लगाया, किस पे लगाया है वो? अलिफ पे। अलिफ पे लगाया है। अलिफ जो है वो हुरूफ तहज्जी में, ये स्लेट में तो लिखा जाता है लेकिन उसको हर्फ नहीं मानते, ठीक है जी। इसलिए कि ये कॉन्सोनेंट नहीं है। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? कॉन्सोनेंट उस हरफ को कहते हैं जिसकी अपनी आवाज होती है। जैसे बे की अपनी आवाज है बाबा, बेबी। ता की अपनी आवाज है किताब, ताया। लेकिन अलिफ की अपनी कोई आवाज नहीं है। अलिफ का काम अपने से पीछे वाले हरफ के जबर को खींचना है। जैसे कि किताब, उसने ता का जबर खींच के किता कर दिया, उसकी अपनी आवाज कोई नहीं है। आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि भाई फिर ये जो हम अल्लाह कहते हैं तो ये आ कहां से आ गया? अल्लाह का जो आ है ये हमजा है, ठीक। आपने देखा होगा अरबी जबान की कुरान शरीफ जब आप देखते हैं अरबों की, तो उसमें अलिफ के ऊपर हमेशा हमजा लिखा हुआ होता है, वो हमजा होता है। अब मैं और आप कैसे पहचानेंगे कि ये अलिफ है या हमजा है? इसकी पहचान ये है कि जब भी अलिफ होगा, अलिफ बगैर हरकत के होता है। अलिफ के ऊपर कभी कोई हरकत नहीं आती। अलिफ का काम सिर्फ अपने से पीछे वाले जबर को खींचना है। जबर के बगैर अलिफ नहीं आएगा, पहले जबर आएगा उसके बाद अलिफ आएगा। जबकि आ की आवाज जो है वो हमजा निकालेगा। अब हम लोग हमजा को भी अलिफ की तरह लिखते हैं, लेकिन हमको उस पर साइन लगानी पड़ती है, या जबर लगेगा या जेर लगेगा या पेश लगेगा, ठीक है जी, या मद लगेगा। तो जिस अलिफ के ऊपर हरकत हो किसी किस्म की, वो एक्चुअली अलिफ नहीं है, वो हमजा है। और अलिफ वो है जिसके ऊपर कोई हरकत नहीं है। तो हम इसको भी माइनस कर देते हैं। तो अब आयशा तारिक कितने बजे? 28। ओके, लेकिन इस पे किसी से लड़ाई ना करें कि वो पूछे कि जी वो कहे जी मैं कहता हूँ 29 हरूफ है, आप कहने जी 28 हरूफ है, हमें टीचर ने यही बताया है। इस पे लड़ाई ना करें। अगर वो अलिफ को भी हरफ मानना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। लॉजिक जो है वो हमने आपको बता दी कि अलिफ की कोई आवाज़ नहीं है, अलिफ कॉन्सोनेंट नहीं है। आ की आवाज़ जो आती है वो हमजा से आती है। ओके जी, तो अब तय हो गई ये बात कि इंग्लिश में 26 लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स हैं, उर्दू में 38 हुरूफ हैं। लफ्ज़ क्या है? हुरूफ, हा के ऊपर पेश। सिंगुलर जो है वो हर्फ है, प्लूरल जो है वो हुरूफ। 38 हुरूफ हैं और अरबी ज़बान में 28 हुरूफ हैं। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस स्लाइड? अगर आपके बच्चों ने देख लिया ना कि अम्मा अब्बा क्या पढ़ रहे हैं तो बड़ा मजाक उड़ाएंगे। अम्मी अब्बू आप लोग तो अभी अलिफ पे पढ़ रहे हैं आजकल। ओके जी, लेट्स गो टू द सेकंड स्लाइड।
اب ہم آتے ہیں، ہمارا جو آج کا دوسرا سب ٹاپک ہے وہ ہے حرکات. حرکات جو ہے یہ جمع ہے، سنگولر اس کا یا واحد جو ہے وہ ہے حرکت. حرکت کی جمع حرکات. تو یہ اب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اور میرے پاس باری آ گئی ہے اب آسمہ یحییٰ کی. آسمہ یحییٰ ذرا پڑھیے اسکرین پہ کیا لکھا ہے. حرکات اردو شکل عربی حرف. اوکے، ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس حرکت کو اردو میں کیا کہتے ہیں، پھر ہم کوشش کریں گے کہ اس حرکت کی شکل دکھائیں آپ کو، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور پھر اس کا حرف دیکھیں گے. اوکے جی، تو اب پڑھ دیجئے آپ ذرا کیا لکھا ہوا ہے. زبر، الف زبر فتح مفتوح. ویری گڈ. سب سے پہلی حرکت ہم پڑھیں گے جس کو ہم اردو میں زبر کہتے ہیں، اور یہ زبر آپ کو آپ کے سامنے الف پہ لگا ہوا نظر آ رہا ہے. اور ابھی جو ہم نے بات کی ہے اس کے حساب سے پھر یہ الف تو نہ بچا، یہ حمزہ ہو جائے. حمزہ. ٹھیک ہے جی. اور اس کے اوپر جو زبر لگا ہوا ہے ایک سلانٹ سی لکیر، اس کو ہم اردو میں زبر کہتے ہیں. عربی زبان میں اس کو ہم فتحہ کہتے ہیں. فتحہ. ٹھیک، زبر کو فتحہ کہتے ہیں. اور جس حرف کے اوپر فتح لگا ہوا ہو اس حرف کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مفتوح ہے، یعنی فتح ہوا ہے، یعنی اس پہ فتح لگا ہوا ہے. تو ہمارے سامنے جو اس وقت لائن ہے اس میں زبر جو لگا ہوا ہے اوپر اس کو ہم فتحہ کہیں گے، اور جو الف یا حمزہ ہے اس کو ہم کہیں گے مفتوح. یہ مفتوح ہے یعنی اس پہ زبر لگا ہوا ہے. ٹھیک ہوگی جی یہ بات. اوکے جی، میمونہ صاحبہ ذرا نیکسٹ پڑھ دیجئے. زیر، حمزہ زیر کسرہ مکسور. اوکے، اب ہم جو دوسری حرکت دیکھی وہ اس کا نام ہے زیر. اردو میں ہم کہتے ہیں، جیسے کہ آپ کے سامنے الف کے نیچے زیر یا ٹو بی ایگزیکٹ حمزہ کے نیچے زیر دیا ہوا ہے، وہ زیر ہے. اسے عربی زبان میں ہم کسرہ کہتے ہیں. اور جس حرف کے اوپر یہ کسرہ لگی ہوئی ہو اس حرف کو ہم مکسور کہتے ہیں. یعنی یہاں پر حمزہ جو ہے وہ مکسور ہے، اس پہ زیر لگا ہوا ہے، کسرہ لگا ہوا ہے، اس لیے اس کو مکسور کہتے ہیں. جی مدثرہ صاحبہ آپ کی باری آ گئی. سر یہ پیش، الف پیش اور دمہ اور مدموم. اوکے، اب ہمارے پاس سامنے آ گیا پیش. یہ ہم نے الف کے اوپر یا حمزہ کے اوپر پیش لگایا ہوا ہے تو یہ حمزہ بن گیا. اس پیش کو عربی زبان میں ضمہ کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر یہ ضمہ لگا ہو اس کو ہم مضموم کہتے ہیں. مضموم کا مطلب ہوا وہ حرف جس کے اوپر ضمہ لگا ہوا. تو یہ ہو گیا الف پیش یا حمزہ پیش. بیسیکلی ایکچولی جب حرکت لگ گئی تو اس کو ہمیں حمزہ کہنا چاہیے. اوکے جی، سائرہ اب آپ پڑھ دیجیے ذرا چوتھا. جی یہ تنوین اور حمزہ دو زبر، الف دو زبر، الف دو زیر اور الف دو پیش. ویری گڈ. تنوین، منون، منون. 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 اوکے، اب جو انہوں نے پڑھا، جو حرکات پڑھی ہیں وہ ڈبل ہیں. انہوں نے کہا دو زبر، دو زیر اور دو پیش. ویری رائٹلی سیڈ. تو جب یہ دو حرکات ایک ساتھ آتی ہیں تو اس کو ہم اردو زبان میں اور عربی زبان دونوں میں تنوین کہتے ہیں. اور جس حرف کے اوپر یہ تنوین لگی ہوئی ہو اس حرف کو منون کہتے ہیں، یعنی ایسا حرف جس کے اوپر تنوین لگی ہو. اب یہ تنوین تین قسم کی ہو گئی، ایک دو زبر، ایک دو زیر اور ایک دو پیش. تو یہ جو دو زبر ہے اس کو تنوین فتحہ کہا جائے گا، یعنی دو زبر. فتح کسا کہا ہم نے اوپر پڑھا ہے، زبر کو فتح کہا ہے تو یہ تنوین فتحہ کہلائے گی. اردو میں اس کو ہم دو زبر کہتے ہیں. دوسری تنوین جو لگی ہوئی ہے وہ تنوین کسرہ ہے، یعنی دو زیر. اور جو تیسری تنوین لگی ہوئی ہے وہ تنوین ضمہ ہے، یعنی دو پیش. تو اردو میں ہم دو زبر، دو زیر اور دو پیش پڑھتے ہیں اس کو. اور دیکھیے یہ بھی حمزہ ہو گیا، اس کے اوپر حرکت لگ گئی، یہ بھی حمزہ ہو گیا. ٹھیک، آگے چلتے ہیں جی.
मुबीन साहिबा आपकी बारी आ गई। जी ये है तशदीद और इसका शद निशान बना हुआ है। मुशद्दद। ओके, ये जो उर्दू में हम जिसको तशदीद कहते हैं इसका निशान अलिफ के ऊपर बना हुआ है 3 नोकों वाला। अरबी में इसको शद कहते हैं और जिस हरफ के ऊपर ये शद लगा हो उस हरफ को हम मुशद्दद कहते हैं, यानी ऐसा हरफ जिस पे तशदीद लगी हुई है, ये हरफ मुशद्दद कहलाएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद शहनाज सिद्दीकी आ गई आप। ओके, यज़दानी साहब आपकी बारी आ गई। जी सर, साकिन और आगे अलिफ के ऊपर इसकी जो है वो शक्लें हैं सुकून और साकिन। ओके, बहुत अच्छे जी। ये उर्दू में हम इसको कहते हैं साकिन और इसकी जो शक्ल आपको बताई गई है 3 बताई गई हैं, ये तीनों साकिन हैं। किसी जगह आपको इस तरह से नजर आएगा कि राइट पे और ये तकरीबन पेश से मिलता जुलता है, पहला जो है। दूसरा जो दरमियान वाला है वो एक गोल रिंग है, 0 की तरह बना हुआ है। और तीसरा जो है वो इन्वर्टेड वी या उर्दू के 8 के हिंसे की तरह का है। तीनों तरीके से आपको मुख्तलिफ मुसहफ में मिलेंगे। मेरा जो तरीका है वो नंबर 3 है, लेफ्ट वाला, इन्वर्टेड वी। और उसकी एक वजह है, जब आप लोग मेरे पास असाइनमेंट भेजेंगे तो आपका एटीट्यूड नंबर 1 ये होगा कि आधे से ज़्यादा पे आप हरकत ही नहीं लगाएंगी। आप कहेंगी सर आपको नहीं पता इसमें क्या हरकत है, कैसे टीचर हैं, आप खुद लगा लें। तो पहला तो आपका एटीट्यूड ये होगा। और दूसरा ये होगा कि मैं उस हरकत को देख के सर पकड़ के बैठ जाऊंगा कि ये ज़ेर है, ज़बर है, पेश है, साकिन है, क्या है ये, पता ही नहीं चलेगा। जल्दी में लिखा होगा, ऐसे साकिन बना होगा, उसको आप पेश भी पढ़ सकते हैं, साकिन भी पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए मैं ये करता हूँ, आपसे भी ये दरख्वास्त करूँगा कि साकिन को इन्वर्टेड वी या 8 बनाएं। इसमें कोई शक व शुबा नहीं रहेगा कि ये साकिन है या पेश है। ये गोल जब बनाते हैं तो बनाने में जो है वो जगह छोड़ देते हैं, तो उसमें फिर कंफ्यूजन रहता है। बहरहाल मैं मना आपको नहीं कर सकता तीनों में से कोई इस्तेमाल करने, चूंकि तीनों सही हैं, मैं इनको गलत नहीं कर सकता, ये तीनों सही हैं। दरख्वास्त कर सकता हूं कि आप साकिन को इन्वर्टेड वी लिखें ताकि आपको भी आसानी हो, आपका असाइनमेंट लाल ना हो जाए, मुझे भी आसानी हो इंटरप्रेट करने में कि भाई ये इन्होंने साकिन लिखा है। इस साकिन को अरबी ज़बान में सुकून कहा जाता है और जिस हरफ के ऊपर ये लगता है उस हरफ को साकिन कहते हैं। जैसे आपके सामने जो अलिफ है या हमजा है, इसको हम हमजा साकिन कहेंगे, यानी ये वो हरफ है जिसके ऊपर सुकून लगा हुआ है। ये हो गया जी आपका अगला हरफ हो गया साकिन। अब हम चलते हैं जनाब नेक्स्ट वाले पे जी। अब मिसेस यज़दानी आपकी बारी आ गई जी। खड़ा अलिफ या खड़ा जबर या अलिफ मकसूरा। ओके, अब देखिए आप, ये एक लफ्ज आ गया, हर्फ आ गया खड़ा अलिफ, और ये नॉर्मली या के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है जी। और अलिफ मकसूरा कहते हैं इसको अरबी ज़बान में। ये खड़ा अलिफ लिखने का भी जो सही तरीका है वो इंशाल्लाह हम आगे चल के आपको बताएंगे। एक्चुअली ये या के ऊपर भी नहीं लिखा जाता, बल्कि उसूलन इसको लिखना चाहिए या से पहले वाले हरफ पे। जैसे हम बुशरा लिखते हैं तो रा और या लिखते हैं, तो रा के ऊपर ये खड़ा अलिफ आना चाहिए, या पे कोई हरकत नहीं आनी चाहिए। इसी तरह उज़्मा, इसी तरह से कुबरा, इसी तरह से सुगरा, उज़्मा, सुगरा, कुबरा, ये सब जो है या खाली रहता है, या से पहले वाले हरफ पे खड़ा अलिफ लगता है। बहरहाल इसको अलिफ मकसूरा कहते हैं। इंशाल्लाह आगे चल के हम इसकी तफसीलात पढ़ते रहेंगे जैसे जैसे आगे। ओके जी, काशान इकबाल साहब अगला आप पढ़ दीजिए प्लीज। मुझे देखने में दिक्कत है इसलिए कि वो नीचे साहब मैं समझता हूं नीचे हो गए मद, अलिफ मद ज़बर आ और मद्दा। बिल्कुल सही पढ़ा आपने। उर्दू में हम इसको मद कहते हैं। इसकी साइन आपके सामने है, अलिफ के ऊपर लगा हुआ है ये, और इसको सिर्फ अलिफ की आवाज़ खींची जाती है। एक्चुअली अलिफ का क्या काम है, पहले वाले ज़बर को खींचे, ये इसके अंदर वो ज़्यादा खींचा है उसको, ठीक है। ये
عربی تجوید کے قواعد آ جاتے ہیں، 3 الف کھینچنا، 5 الف کھینچنا، اس وقت ہم وہ ڈسکس نہیں کریں گے. اور عربی زبان میں اس کو مدہ کہا جاتا ہے، یعنی کھینچنا. مدہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسٹریچ، کھینچنا. اوکے جی. کامران علی صاحب آپ کی باری آ گئی. چاہیے میرا چارٹ ختم ہو گیا خیر سے. اوکے جی. تو یہ جو ہم نے ابھی سلائیڈ دیکھی، اس میں کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ ہم نے یہ حرکات پڑھی، ٹھیک ہے جی. اینی کوشچنز آن دس؟ سر کھڑا الف اور مد جس لفظ پہ آئے گا اس حرف کو کہیں گے کیا؟ وہ آگے نہیں مینشن. اس کو چھوڑ دینا، وہ مجھے نہیں یاد ہوگا، اس لیے سمجھ میں آئے گا، اس لیے میں نے نہیں لکھا. کیا اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں، نیچے جو کھڑا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے سر. الف ممدودہ. اور اس کو الف مقصورہ لکھا تو ہے یار، مان لو نا اس کو. ٹھیک ہے سر، مان لیا. مان لیا، ویری گڈ. الف ممدودہ اور الف مقصورہ. ٹھیک. قصر کہتے ہیں شارٹ کو بیسیکلی. اس کو کھڑا الف کا، اور اس قصر جو ہے وہ چھوٹا ہے، مدہ جو ہے وہ بڑا ہے. اس کو چھوٹا کھینچنا ہے، اس کو بڑا کھینچنا ہے. بیسیکلی یہ مقصد ہے اس کا. اوکے جی. تو ہم نے پہلا جو سب ٹاپک پڑھا وہ پڑھا تھا حروف، اور دوسرا ہم نے سب ٹاپک پڑھ لیا حرکات. حروف اور حرکات یہ دو آپ نے ابھی پڑھ لیے. یہ دو کو جب ملایا جاتا ہے تو کچھ بن جاتا ہے. اور وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ لفظ بن جاتا ہے، جس کو انگلش زبان میں ہم ورڈ کہتے ہیں، WORD ورڈ. لفظ بن جاتا ہے. کیسے بنتا ہے؟ جو پہلی چارٹ میں ہم نے حروف پڑھے، عربی میں 38 تھے، 28 تھے، میں بھول رہا ہوں جی. کاشان صاحب 28. آپ کا سوال دوبارہ بتائیں گے؟ اردو میں ہم نے الفابیٹس پڑھے تھے، میں بھول گیا ہوں. وہ 38 تھے، 28 تھے اردو کے اور عربی کے. جی، اردو کے 38 تھے اور عربی کے غالباً 28 تھے. اوکے، دیکھ لیتے. چلے، آپ نے غالباً کہہ کے جو ہے نا شک میں ڈال دیا. اس سے یہ ہوتا ہے سامنے ایک پکچر آتی ہے، ہمارا ذہن جو ہے وہ پکچر کو فوراً ایکسیپٹ کر لیتا ہے. یاد رہے گی آپ کو یہ شکل بنی ہوئی. انگلش 26، اردو 38، عربک 28. ٹھیک ہے جی. اوکے. اس کے بعد ہم نے یہ حرکات پڑھ لیے. اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ لفظ جو بنتا ہے یہ حرف اور حرکت کو ملا کے. تو کاشان صاحب آپ پڑھ دیجئے کیا لکھا ہے. لفظ بٹا الفاظ، حرف بٹا حروف پلس حرکت بٹا حرکات. اوکے. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ لفظ کیا ہوتا ہے. لفظ بیسیکلی ایک حرف ہے، اس حرف کے ساتھ حرکت کو اگر جوڑ دیا جائے تو وہ لفظ بن جاتا ہے. اب ان کے سب کے پلورل دیکھ لیں، جمع الفاظ. الفاظ کیسے بنیں گے؟ ایک سے زیادہ حرف یعنی حروف کو لے لیں اور ایک سے زیادہ حرکت حرکات کو لے لیں تو ان سے الفاظ بن جاتے ہیں. تو کامران علی صاحب دیکھیے گا ذرا، یہ اب ہمارے پاس کیا چارٹ آ رہا ہے. کامران علی صاحب، کامران صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی مائک آن کیا میں نے. حرف، حروف اور حرکت، حرکات، لفظ، اردو، انگریزی. اوکے. اس میں ہم کوشش کرتے ہیں دیکھنے کی. جی پہلا حرف پڑھ دیجئے، کیا لکھا ہے؟ واو زبر. ہاں، اس کو ہم نے فتحہ لگایا. کیا لگایا؟ فتحہ لگایا. جی. اوکے. واو کو فتحہ لگایا تو وا بن گیا. اور یہ وا کیا ہے؟ یہ وا کیا ہے؟ جی وا بنا. اور اس کا اردو میں مطلب وہ اور نہیں. یہ وا انگریزی ہے میں کیا؟ وا کی ہیڈ کس کالم میں ہے؟ یہ لفظ کے کالم میں. لفظ بن گیا. جی. یہ جو آپ کا حرف تھا واو، اس حرف پہ جب آپ نے فتحہ لگائی تو وہ حرف جو ہے لفظ بن گیا. جی ہاں. اور اس لفظ کو ہم اردو میں کہتے ہیں، آپ نے فرمایا اور انگلش میں ہم کیا کہیں گے اس کو؟ اینڈ. جی ہاں. تو بتانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ دیکھیں کسی عربی کے حرف کے اوپر جب حرکت لگائی جاتی ہے تو وہ لفظ بن جاتا ہے. جی ہاں. چاہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو. اب کمبینیشن کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں، ذرا اگلی بھی پڑھ دیجئے آپ. الف پلس واو اور زبر اور
یہ جو ہے کہلائے گا دیکھیے فتح نا نہیں. یہ ساکن میں کتنی مشکل ہو رہی ہے. یہ میں نے دوسرے طریقے سے بنایا ہے جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے. آپ نے جی دیکھا ہاں میں کیوں ساکن. کہتا ہوں کہ انورٹڈ ویل استعمال کریں. جی ہاں Anyway, تو تو آؤ اس ہو گیا. اوکے اس میں آپ نے فتحہ لگایا ایک الف کے اوپر جی اور واو کے اوپر آپ نے سکون لگایا. سکون لگایا. صحیح تو اب صحیح. یہ لفظ بن جائے گا. کیا بن گیا سر؟ او 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 او. جی ہاں او. او. اور اس کا او معنی کیا ہو گئے؟ اردو میں یا اور انگریزی میں اور. ویری گڈ جی. او آر اور اردو میں یا. ٹھیک ہے جی. یہ جی بھی دو حروف کے اوپر ہم نے دو ہاں حرکات لگائے تو یہ جی ہاں لفظ بن گیا. جی جی رملہ رضوی آ گئی ہیں آپ؟ رملہ رضوی. اوکے جی. سوری مجھے آپ ایک جسٹ گیو می اے سیکنڈ. دیر از اے ناک آؤٹ سائڈ. جسٹ گیو می اے سیکنڈ. سوری جی فار ڈسٹریکشن. اوکے جی. ہم اب آگے چلتے ہیں. رملہ رضوی نہیں آئی. اوکے رملہ کے بعد ہمارے پاس آتی ہے عامر شیخ صاحب. ذرا آپ پڑھ دیجئے نیکسٹ. میم جمع نون، میم کے اوپر فتح اور نون کے اوپر ساکن جمع ساکن من، اور اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا کون اور انگلش میں ہو. ویری گڈ. تو آپ نے دیکھ لیا یہاں ہم نے ایک دو اور لیٹرز لیے حروف لیے ان کے اوپر دو ہم نے حرکات لگائیں فتحہ اور سکون. تو یہ میم مفتوح اور نون ساکن یہ دو مل کے بن گیا من. یہ لفظ ہو گیا جس کا اردو میں کون اور انگریزی میں ہو اس کا ٹرانسلیشن ہو گیا. ویری گڈ جی. فائزہ لودھی صاحبہ آپ. اچھا یہ ختم ہو گئے ہمارے. یہ نیکسٹ آپ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. فائزہ لودھی. جی سر. لفظ کے اقسام. اوکے. تو ابھی آپ نے پڑھ لیا لفظ. لفظ کیسے بنا تھا فائزہ؟ کیسے بنا تھا لفظ؟ الفاظ اور لفظ. لفظ کیسے بن گیا تھا؟ ہم نے ابھی پچھلی سلائیڈ میں لفظ بنائے تھے نا. جی 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 جی. وہ حرف حرکات ان کو کر کے جوائن کر کے. ویری گڈ. جب ہم نے عربی کے حرف کو ایک عربی کی حرکت سے ملایا تو وہ لفظ بن گیا. اب ہم بات کریں گے کہ لفظ کے اقسام ہوتے ہیں. کچھ اندازہ ہے آپ کو فائدہ لفظ کے کیا اقسام ہوتے ہیں؟ کائنڈز آف ورڈ کہہ لیں یا جو بھی کہیں آپ. اوکے آگے چلیے آپ پڑھیے آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لفظ. جی. اور لفظ کے دو اقسام ہیں محمل اور سیکنڈ کلمہ. اوکے. لفظ کے ہم نے دو قسمیں بنا لی. ایک کہلائے گا محمل میم پہ پیش ہے محمل اور دوسرا ہے کلمہ. تو یہ محمل پڑھ دیجیے گا کیا ہوتا ہے. یہ بے معنی الفاظ ڈکشنری میں نہ پائے جانے والے جیسے کھانا وانا یعنی وانا. اوکے. تو آپ کا کیا خیال ہے ہم یہ استعمال کرتے ہیں نہیں کرتے کھانا وانا؟ بالکل اور یہ ہماری اردو کی اسٹینڈرڈ کتابوں میں بھی افسانوں میں بھی ملے گا آپ کو لٹریچر میں بھی ملے گا. ٹھیک. کھانا وانا چائے وائے. تو یہ ایکسپریشن تو ہے لیکن حلوہ ولوا حلوہ ولوا بھی ہوتا. اوکے دیکھیں اس حلوہ یاد آ رہا ہے. ویری گڈ. اوکے. لیکن آپ دیکھیے اگر آپ کوشش کریں گی تو کیا آپ کو یہ لفظ وانا ڈکشنری میں ملے گا؟ نہیں ملے گا. تو ایسے الفاظ کو ہم محمل الفاظ کہتے ہیں جو کہ مستعمل تو ہیں. مستعمل کا مطلب ہے استعمال میں ہیں. They are in use but you won't find them in dictionary. ان کی ڈیفینیٹلی ان کے معنی کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں جو تبھی تو استعمال ہوتا ہے لیکن ڈکشنری میں نہیں ملے گا. تو ایسے الفاظ کو ہم محمل الفاظ کہتے ہیں. محمل. جی ہاں محمل. رائٹ. دوسرا جو ہے
وہ کلمہ ہو گیا. فاطمہ صدیقی آپ بتائیے یہ کلمہ کیا ہے؟ بامعنی الفاظ جن کا معنی ہو. all other words، وہ تمام الفاظ جو بامانی الفاظ ہیں، میننگ فل ورڈز، ورڈ کیرنگ اے میننگ اینڈ اویلیبل ان دا ڈکشنری، یو کین ریفر اے ڈکشنری فار دیٹ ورڈ. ٹھیک، وہ ہو گیا بامانی لفظ. یہ ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا فاطمہ؟ جی سر. اوکے. سحر بی بی اب آپ بتائیے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم محمل الفاظ نہیں پڑھیں گے. کیوں بھائی، کیوں ناراض ہو گئی آپ؟ کیوں نہیں پڑھیں گی؟ کیونکہ عربی میں شاید ان الفاظ کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی. اوکے، دیکھیے بات دراصل یہ ہے، اپنے کورس کا آپ ایم یا آبجیکٹیوز یاد رکھیں. ہمارا ویژن کیا ہے؟ قرآن فہمی. ٹھیک جی. تو ہم عربی پڑھ رہے ہیں قرآن کے لیے. آپ کا کیا خیال ہے، قرآن میں کوئی محمل بات ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. قرآن حکیم، حکیم کا کیا مطلب ہوا؟ حکمت والا کلام. جی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام. تو یہ کلام محمل الفاظ سے پاک ہے. لہذا نو آن ورڈز ہم اپنے الفاظ کی یہ جو ایک سائڈ ہے محمل والی، اس کو ہم ڈس ریگارڈ کر دیں گے. ہم صرف انشاءاللہ بامانی لفظ پڑھیں گے. اور بامانی لفظ کو کیا کہا گیا؟ اوپر لکھا ہوا ہے کلمہ. کلمہ. اوکے، کلمہ کہتے ہیں کسی بھی میننگ فل ورڈ کو. تو یہ ہمارا بنا آج کا حساب. ہم نے سب سے پہلے پڑھے حروف پڑھے، پھر حرکات پڑھی. حروف اور حرکات کو ملا کے ہم نے لفظ پڑھا. اس کے بعد لفظ کے ہم نے کہا کہ دو قسم کے ہیں. میرے پاس ٹائم 3:15 ہو رہے ہیں. بریک ہم نہیں کریں گے. وی ول پاز فار 5 منٹس، پاز فرام دا لیسن، سو دیٹ ہمارے آسٹریلیا کے لوگوں کے پاس مغرب ہو گئی ہے، وہ دے ول بی گیون 5 منٹس، وہ نماز پڑھ لیں. ہم باقی لوگ جو ہے وہ بریک نہیں کریں گے. چونکہ میرا تجربہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ میری طرح بڈھا اسٹوڈنٹ ہو یا آپ لوگوں کی طرح جوان اسٹوڈنٹ ہو، سب اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، حرکتیں ایک ہی ہوتی ہیں سب کی. بریک کریں گے تو واپس آنے میں 1 گھنٹہ لیں گے، اس لیے ہم بریک نہیں کریں گے. ہم ول جسٹ ٹیک اے پاز. پاز کا مطلب یہ ہے کہ ہم لیسن کو پروگریس نہیں کریں گے. وی ول گیو دیم 5 منٹس. تو اب باقی جو لوگ ہیں وہ بتائیں کہ از دیر اینی کوشچن آن دا فیو سلائیڈز وچ وی سو؟ اینی کوشچنس؟ آپ یہ سلائیڈز بھیجیں گے واٹس ایپ پہ یا ای میل پہ؟ نہیں، اس کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے. آپ وہ لکھنا چھوڑ دیں گے نا. آپ دس از دا اونلی ٹائم وین یو آر گوئنگ ٹو رائٹ. ٹھیک. ہاں، لکھنا چاہیے آپ کو. ہاں، آپ میں سے اگر کوئی والنٹیئر کرتا ہے اور اپنے لوگ دوستوں کو گروپ میں ڈال دیتا ہے تو آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ، لیکن آئی ول ناٹ ڈو اٹ ایز اے ٹیچر. آئی ول ناٹ ڈو اٹ. اور اس کا مقصد بڑا کلیئر ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ لکھنے کی عادت پڑے آپ لوگوں. ٹھیک، ورنہ ہم لوگ تو اردو بولتے ہی اتنی کم ہے، تو وہ لکھیں گے کہاں سے؟ اردو لکھنا تو ہم بھول چکے ہیں ویسے ہی. تو یہ آپ کو، چونکہ آگے چل کے آپ نے تجزیے بھی کرنے ہیں. اینڈ آف دی کورس یو ول ڈو تجزیہ آف آیات. پوری آیت کا آپ میں سے ہر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ تجزیہ کرے گا، تو خود لکھنا پڑے گا. اینڈ یو ول ڈو اٹ ویری نائسلی، ڈونٹ وری. تو لکھنے کی عادت ڈالیے گا. اوکے، اینی ادر کوشچن؟ آمنہ بات کر رہی ہوں. جی میں پوچھنا چاہوں کہ اس میں کھڑا الف آپ نے جیسے بتایا حرکت میں، تو جیسے کھڑی زیر ہوتی ہے، جی وہ اس میں آئی. ہم انشاءاللہ آگے چل کے یہ ہم جو ضمائر ہیں اس میں پڑھیں گے تو آپ کو پوری تفصیل سے ہم سمجھائیں گے. ایک چیز اور ہوتی ہے، آپ نے وہ الٹا پیش بھی ہوتا ہے. جی وہ اس میں نہیں ہے. ہاں، ایکچولی وہ پیش ہی ہوتا ہے. اسی طرح کھڑا زیر جو ہے وہ زیر ہی ہوتی ہے، لیکن اس کا جو ڈفرنس ہے اور اس کو کس طریقے سے کہا جاتا ہے انشاءاللہ ہم آپ کے آگے کے ایک لیسن میں اس کو پڑھیں گے. وہاں وہ اپلیکیبل بھی ہوگا اور آپ کو زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے
جی ٹھیک ہے. اوکے, کیونکہ جب میں اس وقت اس کی ریزننگ دوں گا تو آپ کو وہ ریزننگ نہیں سمجھ میں آئے گی. جی بالکل. لیکن اس وقت آپ اس اسٹیج پہ پہنچ چکی ہوں گی, اس کی ریزننگ میں جب دوں گا تو وہ ریزننگ آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ وجہ ہے. تو ہم اس میں الٹا پیش بھی پڑھیں گے, کھڑی زیر بھی پڑھیں گے, اور کھڑا زبر بھی پڑھیں گے. تینوں پڑھیں گے اس میں انشاءاللہ. جی, اینی ادر کوشچن؟ جی فاروقی صاحب, میں کاشان بول جی کاشان کینیڈا سے. میں ہمارے یہاں تھوڑی دیر میں کام کا وقت شروع ہو جائے گا اور میں تھوڑی دیر میں ڈرائیو کرنا شروع ہو جاؤں گا, تو میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ یہ سلائڈس اگر بعد میں مل سکیں تو ہمیں کم از کم ڈرائیو کرتے ہوئے لکھ تو نہیں سکتے ہیں, سن سکتے ہیں بہرحال, تو اس میں سہولت ہو جائے گی اگر ایسا ہو جائے تو. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. آپ میں سے آئی ایم شیور تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی کوآرڈینیٹر والنٹیئر کرے گا. ابھی تک تو کوئی نہیں آیا میرے پاس. ایک یزدانی صاحب نے مصروفیت کے باوجود یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی کوآرڈینیٹر آپ کو نہیں ملا تو میں کر دوں گا یہ کام. لیکن مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی والنٹیئر, میرے 24 اسٹوڈنٹس میں سے کوئی نہ کوئی تو والنٹیئر ہوگا. اب اگر میں ایک ایسا لفظ کہنے والا ہوں, یہ کہنے کے بعد میرے پاس 24 والنٹیئر ہو جائیں گے پورے. کہہ دوں میں وہ ورڈ یہ ہے کہ لگتا ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی ینگ نہیں ہے. ینگ والنٹیئر مانگا ہے نا ہم نے, تو دیکھتے ہیں اب کوئی آئے گا والنٹیئر کا نام تو وہ کر دیا کریں گے انشاءاللہ آپ کو وہ شارٹس. ٹھیک. سر میں منہ بات کر رہی ہوں. آپ بتا سکتے ہیں والنٹیئر کی کیا جاب ہوگی, کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے ایک جاب تو ابھی آپ کو پتہ چل گئی. ٹھیک. آپ نے اپنے گروپ والوں کی مدد کرنی ہے, ان کو سپورٹ کرنا ہے, آپ نے لیاس کرنا ہے. گروپ والے کوئی بھی چیز مانگتے ہیں, کوئی ٹائمنگ چینج مانگتے ہیں, کوئی ایکسٹرا ٹائم مانگتے ہیں, کوئی ایکسٹرا کلاس مانگتے ہیں, تو سب کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ریمائنڈرز وغیرہ بھیجتا رہتا ہوں. یہ میں نہیں بھیج سکتا ابھی, شروع میں ایک آدھ وقت میں بھیج سکتا ہوں بیکاز آئی ایم فلی بکڈ نا, میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے. تو ہر کلاس کا والنٹیئر, یہ جو کوآرڈینیٹر ہوتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے. اس کلاس کا ابھی تک میرے پاس کوآرڈینیٹر نہیں آیا, وہ آ جائے گا انشاءاللہ. سر میں ناز بات کر رہی ہوں, میں کوشش کر سکتی ہوں اگر میں کر سکی تو میں کیونکہ اسکرین شاٹس لے رہی ہوں اپنے آئی پیڈ پہ, تو میں ای میل کر سکتی ہوں. میناز مجھے یقین ہے کہ تم ضرور کر سکتی ہو, لیکن مجھے ایک چیز کا ڈر ہے. پوچھو کیا؟ ہاں میں بہت تھوڑی بھاگ جاؤں گی. تم بھاگ نہ جاؤ گے بیچ میں سے. نہیں سر میں نہیں بھاگوں گی اب, میرا انشاءاللہ. آپ مجھے دعا دینا سر, میں نہیں بھاگنا. میں نے کہا ہیو ٹو کمپلیٹ دس کورس. تم کو تو پتہ ہے, تم بھائی باقی گروپ والوں کو بتا دوں, یہ جو مہناز اس وقت بات کر رہی ہیں یہ ہمارے عسکری فور میں ہی رہتی ہیں. یہ میرے لیے اس لیے اتنی کلوز ہے کہ ان کا نام اور ان کا ساتھ بالکل میری بیٹی کا ہے. میرے بیٹی کا نام بھی مہناز ہے, یہ بھی مہناز ہے. میری بیٹی بھی 75 کی ہے, یہ بھی 75 کی ہیں. دونوں نے ایک ساتھ پڑھا ہے, دونوں ساتھ بھی پڑھے ہوئے, دونوں نے ایک ساتھ پڑھا ہے, اور دونوں شیطان ہیں. تو اور دونوں مجھے سر میں اسکرین شاٹس لے رہی ہوں, تو میں ای میل اگر کر سکی تو میں ای میل کر سکتی ہوں. مجھے پھر لسٹ آف ای میلس چاہیے ہوگی سو دیٹ آئی کین میک. ای میل نہ کریں آپ, اسکرین شاٹ لے کے اس پہ ڈال دیں گروپ پہ, واٹس ایپ پہ ڈال دوں. ہاں واٹس ایپ پہ ڈال دیں. جی اچھا ٹھیک ہے, پھر میں سارے لیتی رہوں گی, اور پھر میں گروپ پہ ڈال. ہم آپ کے کوآرڈینیٹر کا ہم سرکولر نکال دیتے ہیں کلاس کے بعد. جی اچھا ٹھیک ہے, انشاءاللہ. اوکے تھینک یو سر. میں بہت جزاک کیا اللہ آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. جزاک اللہ خیر, اللہ میاں سب کو جزا دے انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے جی, آئی تھنک 5 منٹ ہمارے ہو گئے, اینڈ اور فرینڈز آر بیک فرام نماز. اللہ نے اللہ ان کی نماز بھی قبول کرے, اور ہمارے لیے ان کی دعائیں بھی, اور انہیں بھی قبول فرمائے اللہ تعالیٰ. اوکے سعودیہ, سوری سر میں کہنا چاہتی تھی کہ جو ہماری کوآرڈینیٹر کے لیے بن رہی ہیں, تو اگر وہ اپنی کچھ ڈیوٹیز ہمیں ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو ہم بھی تھوڑی ڈیوٹیز کر سکتے ہیں. لائک ریمائنڈر, اگر میں ریمائنڈر ایوری ویک بھیج سکتی ہوں, تو اس طرح وہ اپنی ڈیوٹیز بھی تھوڑی سی اور اگر ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں ہم میں. ایکسلنٹ, دیٹس اے ویری گڈ جسچر, جزاک اللہ. جی اوکے جی, لیٹس گو بیک ٹو آور کلاس. جی وی کین ڈیسائیڈ دیٹ آفٹر دی کلاس, ہے نا, ہم یہ کر کے پھر کلاس کے بعد ڈیسائیڈ کر لیں گے. ہم بعد میں ڈیسائیڈ کر لیں گے. اوکے, ویلکم ایوری ون, اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ فار دا جسچر اینڈ فار والنٹیئرنگ یور سیلف. اللہ آپ کی اس کو قبول فرمائے. اوکے جی, لیٹس گیٹ بیک ٹو دا لیسن.
تو ہم نے سب سے پہلے حروف پڑھے اور یہ ہمیں پتہ چلا کہ عربی زبان میں 38 حروف ہیں اور ہم ساتھ میں یہ بھی 28 ہے، میں بار بار 38 کہہ رہا ہوں، 28 ہے اور الف کو ہم حرف نہیں مان رہے اس لیے کہ وہ کانسوننٹ نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے حرکات پڑھی اور اس کے بعد ہم نے لفظ پڑھا جو کہ حرکات اور حروف کا کمبینیشن ہے. اس کے بعد ہم نے لفظ کو کلاسیفائی کیا. ہم نے کہا کہ لفظ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو کہ مستعمل تو ہیں، اردو زبان میں خاص طور پر استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کو آپ ڈکشنری میں نہیں دیکھ سکتے، وہ ایڈیشنل ورڈز ہیں، ان کو ہم مہمل کہتے ہیں. اور جتنے بھی اس کے علاوہ با معنی میننگ فل ورڈز ہیں ان کو ہم کلمہ کہتے ہیں. یہ ہم نے اب تک پڑھا ہے. لیٹس گو اہیڈ ود ون اور ٹو مور سلائڈز ایز دا ٹائم از. اب ہم بات کرتے ہیں کلمے کی اقسام. اچھا ان دا مین ٹائم میں یہ بھول گیا کہ لاسٹ کوشچن میں نے کس سے کیا تھا، کوئی بتا سکیں گے آپ لوگ آخری کوشچن کس سے کیا تھا؟ میں نے اس سے کیا تھا سحر فاطمہ سے. سحر سے کیا تھا، سحر فاطمہ سے. اوکے اچھا جی، اب نائمہ فاطمہ کی باری آ گئی. نائمہ ذرا آپ پڑھیے. کلمے کے اقسام، پارٹس آف اسپیچ. اوکے نائمہ، ڈیڈ یو ہیئر اباؤٹ دس پارٹس آف اسپیچ؟ پہلے کبھی سنا ہے آپ نے؟ جی پڑھا تھا کافی پہلے گرامر میں. کافی پہلے جب آپ بچی تھیں، اب آپ بڈھی ہو گئیں. جی بالکل. اس لیے یہ مت کہا کرو، خواتین تو کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، دے آر آلویز ینگ. پارٹس آف اسپیچ جی کتنے ہوتے ہیں انگلش میں؟ عائشہ خالد بتا سکتی ہیں پارٹس آف اسپیچ کتنے ہوتے ہیں؟ یس سر، پارٹس آف اسپیچ سر مجھے بالکل یاد نہیں رہا ہوا اب کیا تھا. اوکے اب باری مہناز کی آئے گی، یہ تو بتا دے گی. ہاں سر 8 ہوتے ہیں. اوکے ویری گڈ. پارٹس آف اسپیچ: ناؤن، ورب، پروناؤنز، ایڈجیکٹیوز. ویری گڈ ویری گڈ. میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ بتا دیا آپ نے. ویری گڈ، ویل ڈن. اور کوئی یاد ہے؟ یار بات دراصل یہ دیکھو نا، یہ تو وہ چیزیں جو بیچ میں بند ہو جاتی میری بند ہو جاتی پتہ نہیں مائک. اور سر پروناؤنز ہیں اور ایڈوربز بھی ہیں. ویری گڈ. اینڈ اور کیا تھے، آنے دیں آتے جائیں گے دماغ میں. ایگزامپل لے لیتے ہیں: ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹیو، پریپوزیشن، انٹرجیکشن، بالکل بالکل، اینڈ کنجنکشنز. یہ 8 پارٹس آف اسپیچ ہو گئے. پارٹس آف اسپیچ ہوتے کیا ہیں ایکچولی؟ واٹ آر پارٹس آف اسپیچ؟ اوکے سر مجھ سے ایک کوشچن ہے دوبارہ. ہاں ہاں بالکل. پارٹس آف اسپیچ کیا ہوتے ہیں؟ مطلب ہاؤ ڈو یو انڈرسٹینڈ دم؟ اوکے بائی دیئر نیچر. اوکے پارٹس آف اسپیچ ایکچولی جو ہے کسی بھی زبان میں یہ طریقہ کیا جاتا ہے کہ کچھ گروپس بنا لیے جاتے ہیں اور اس زبان کے جتنے الفاظ ہیں ان الفاظ کو ان گروپس میں ڈال دیا جاتا ہے. دیر آر فیو ورڈز جن کو آپ ناؤن کے کیٹیگری میں ڈال دیا آپ نے. اور کس طرح ڈیفائن کیا کہ میری زبان میں وہ الفاظ جو کسی کا نام، نیم، پرسن اور تھنگ، کیا تھا، پرسن، پلیس اور تھنگ، پرسن، پلیس اور تھنگ کا نام ہوگا اس کو ہم ناؤن کہیں گے. انگریزی زبان میں وہ ورڈز جو ریپرزینٹ کریں گے کسی کے نام کو، کن کے نام کو، پرسن، پلیس اور تھنگ، اس کو ہم ناؤن کہیں گے. پھر کہا کہ جی انگریزی زبان میں وہ ورڈز جو کسی ایکشن کو ڈسکرائب کرتے ہیں اس کو ہم ورب کہیں گے. پھر انگریزی میں وہ ورڈز جو میرے ایکشنز کو ڈسکرائب کریں گے، یعنی آئی رین فاسٹ. اب یہ فاسٹ جو ہے میرے ایکشن کو مزید ایلابریٹ کر رہا ہے تو اس کو ہم ایڈورب کہہ دیں گے. پھر ہم نے کہا پروناؤن، ناؤن کی جگہ اگر ہم کوئی لفظ استعمال کر رہے ہیں ہی، شی، تو اس کو ہم پروناؤن کہیں گے. کوئی ورڈز ہم استعمال کریں گے ٹو شو دا ریلیٹو پوزیشنز تو وہ پری پوزیشن ہو جائے گا. کوئی ورڈ ہم استعمال کریں گے ٹو جوائن 2 ورڈز اور 2 سینٹینسز تو ہم اس کو کنجنکشن کہہ دیں گے.
اس طریقے سے کسی بھی زبان میں کچھ گروپس بنائے جاتے ہیں، ان گروپس کے اندر اس زبان کے تمام الفاظ فٹ کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ بات کہ کون سی زبان آسان ہے اور کون سی زبان مشکل ہے، دیکھیے نیچرلی ایک جاپان میں پیدا ہونے والے کو جاپانی تو بہت آسان لگے گی، چائنا میں پیدا ہونے والے کے لیے چائنیز بہت آسان ہے، سب کانٹیننٹ میں پیدا ہونے والا کو اردو پتہ ہے، اسی طرح سے لوکل لینگویجز میں بھی ہے۔ لیکن مشکل کون سی زبان ہے، ہاؤ ڈو یو ڈیسائیڈ دیٹ؟ آسان کون سی زبان ہے، ہاؤ ڈو یو ڈیسائیڈ دیٹ؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی زبان کے 100% الفاظ ان گروپس میں فٹ ہو جاتے ہیں تو وہ زبان سب سے آسان ہے، کیونکہ آپ کو کیا یاد کرنا پڑے گا؟ وہ گروپس کی پراپرٹیز یاد کرنی پڑیں گی۔ وہ گروپس چاہے 4 ہوں، چاہے 6 ہوں، چاہے 8 ہوں، آپ کو ہر لفظ کے لیے یاد نہیں کرنا پڑے گا، ان گروپس کو یاد کرنا پڑے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، ایکسیپشنز ہوتے ہیں ہمیشہ۔ فار ایگزامپل، اگر مہناز کے بعد میرے پاس باری آ گئی سیف میاں کی، سیف میاں یہ بتائیں ایک لفظ ہے RUN رن، یہ کیا ہے ورڈ، کون سا ہے پارٹس آف اسپیچ میں؟ یہ ورب ہے، بالکل صحیح آپ نے کہا۔ لیکن جب میں کہتا ہوں کہ عمران خان نے 100 رن بنائے تو وہ رن کون سا ہوتا ہے؟ وہ تو ناؤن آ جائے گا، ناؤن آ جائے گا، ایکسیپشن ہو گیا نا۔ ناؤن بھی ہو سکتا ہے، ورب بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے GOOD گڈ کیا ہوتا ہے؟ گڈ تو ورب آئے گا، یہ ایڈجیکٹو، ٹھیک، صفت بتا رہے ہیں آپ کسی کی۔ یہی گڈ جو ہے جب آپ گڈ سٹرین کہتے ہیں تو وہ ناؤن ہو جاتا ہے، گڈ سٹرین۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک لفظ کئی جگہوں میں جا رہا ہے اور کہیں ایکسیپشنز آ رہے ہیں، تو جتنے جس زبان میں ایکسیپشنز ہوں گے وہ زبان اتنی مشکل ہوگی، جتنے ایکسیپشنز کم ہوں گے، گروپ وائز چل رہی ہوگی زبان، اتنی زبان آسان ہوگی۔ ٹھیک، یہ چیز جو ہے آپ کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو عربی زبان میں کتنے پارٹس آف اسپیچ ہیں، ہم اب اس کی بات کرتے ہیں۔ جی سیف میاں پڑھ دیجیے، کتنے ہیں؟ آپ ہی کی باری تھی میرے خیال میں ناز کے بعد۔ جی عربی زبان، جی اسم، فعل اور حرف، اوکے، ناؤن، ورب، پارٹیکل۔ ویری گڈ۔ عربی زبان میں 3 پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اب آپ یہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب انگریزی میں 8 پارٹس آف اسپیچ ہیں اور عربی میں 3 ہیں تو ہم 1 to 1 نہیں کر سکتے کہ یہ اس کے برابر ہے، یہ اس کے برابر نہیں کر سکتے، ضرور اس میں مکس اپ ہوگا۔ 3 کو 8 میں فٹ کرنا ہے، یا 8 کو ہم نے 3 میں فٹ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہم نے لکھا ہوا یہاں لکھا ہے اسم، اور اسم کو ہم نے ناؤن نہیں کہا ہے بلکہ ہم نے ناؤن پلس کہا ہے۔ کیوں کہا ہے وہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے۔ دوسرا ہمارا عربی کا جو کلمے کی اقسام میں آتا ہے وہ ہے فعل، ورب، یہ بالکل ورب کا ایکویولنٹ ہے۔ اور جو تیسرا آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں حرف۔ حرف کا کوئی ایکویولنٹ نہیں ہے انگلش میں، اس کو انہوں نے نام دے دیا ہے پارٹیکل۔ حرف کے اندر کیا آتا ہے یہ ہم ابھی تفصیل میں انشاءاللہ بھی پڑھ لیتے ہیں تھوڑی دیر۔ تو جب آپ سے پوچھا جائے کہ بھئی کلمے کی کتنی اقسام ہیں تو آپ کہیں گے کلمے کی اقسام جو ہوتے ہیں وہ پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں۔ انگریزی میں تو 8 ہیں، عربی زبان میں 3 پارٹس آف اسپیچ ہیں، 3 کلمے کی اقسام، اسم، فعل اور حرف۔ اب جو ہمارا کورس ہے وہ انہی 2 مین چیزوں میں چلے گا، اسم میں اور فعل میں۔ حرف جو ہے ان کے ساتھ ساتھ آتا چلا جائے گا۔ لہذا جو ہمارے پاس ایکچولی جو کتاب ریکمینڈڈ ہے، میرا خیال آپ کو پچھلی دفعہ میں نے کتاب کے بارے میں بات کی ہے، پہلے اس کی 4 قسطیں ہوتی تھیں اور وہ چاروں قسطیں ملا کے دی گئی ہیں۔ مین جو کتاب ہے بک نمبر 1 یا آپ کے پاس چیپٹر نمبر 1 ہوگا وہ اسم کے اوپر ہے، دوسرا جو ہے وہ فعل پہ ہے۔ تو یہ ہمارے 2 مین شاخیں ہوتی ہیں، اسم اور فعل۔ بقیہ اداروں میں عموماً عربی جہاں پڑھائی جاتی ہے وہاں فعل پہلے پڑھایا جاتا ہے اور اسم بعد میں پڑھاتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ جو طریقہ ہے یہ ایک ریسرچ کی گئی، انجمن خدام القرآن نے اس کو یہ شروع کیا کہ نہیں،
ہم پہلے اسم پڑھائیں گے بعد میں فعل پڑھائیں گے، اور اس کے نتائج بڑے اچھے نکلے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فعل جب آپ پڑھتے ہیں تو اس وقت آپ کو بڑی ڈرائی قسم کی لمبی لمبی گردانیں یاد کرنی پڑتی ہیں. تو وہ بچے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے مدرسے میں بیٹھتے ہیں ہل ہل کے اور ہلتے ہلتے وہ فعل کی جو گردانیں یاد کرتے ہیں، لیکن اس وقت وہ اتنی ان کی عربی کی نالج نہیں ہے شروع میں کہ وہ اس کو سمجھ سکیں کہ یہ گردان کہاں اپلائی ہو رہی. اسی لیے ہم نے یہ شروع کیا کہ اسم پہلے پڑھاتے ہیں. عربی زبان میں ایک عجیب بات ہے کہ سینٹنس بنانے کے لیے ورب ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے انگلش میں بغیر ورب کے سینٹنس نہیں بنتا، لیکن عربی زبان میں آپ کو قرآن شریف کی انگنت آیات ایسی مل جائیں گی جس کے اندر کوئی ورب نہیں ہے. تو صرف اسم سے بھی جو ہے سینٹنس اور آیات بنتی ہیں. تو اسم ہم پہلے پڑھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دا مومنٹ آپ اسم شروع کرتے ہیں، شروع کے 1-2 لیکچرز کے فوراً بعد آپ اس کو قرآن کے ساتھ ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آیتوں کے ساتھ ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کا ایک موٹیویشن بھی ہوتا ہے، آپ کو احساس بھی ہوتا ہے کہ اچھا میں کوئی ڈرائی قسم کی زبان نہیں پڑھ رہا بلکہ میں یہ قرآن سے ریلیٹڈ چیزیں پڑھ رہا ہوں. اور آپ کو معنی سمجھ میں آنے لگتے ہیں. گردانیں اسم میں بھی ہیں اور فعل کی گردانوں سے جان نہیں چھوٹے گی، وہ کرنا تو ہے ہی، لیکن بائی دا ٹائم آپ وہاں پہنچتے ہیں اس وقت تک آپ کی عربی زبان کے ساتھ اچھی خاصی ایکوینٹنس ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہم پہلے اسم پڑھاتے ہیں، فعل بعد میں پڑھاتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا ہمارا اسم اور فعل کا. تو اب دیکھتے ہیں کہ اسم ہے کیا. کس کی باری آ گئی؟ نورین بی بی آپ کی باری آ گئی. ادھر پڑھ دیجئے کیا لکھا ہوا ہے. کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام، مثلا محمد، ذوق، قلم. اوکے، یہاں رک جائیے ذرا. تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھا کہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. پوائنٹ نمبر 1 جو ہے وہ کیا ہے کہ کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام. اگر آپ کو یاد ہے انگریزی زبان میں ناؤن کا کیا ڈیفینیشن تھا؟ ناؤن کو ہم ڈیفائن کرتے تھے. جی بولیے. Noun is a name of person, place, animal or thing. Very good. Example, mud, line, etc. Excellent. تو یہ جو پوائنٹ نمبر 1 ہم نے لکھا ہے اس میں انگریزی کے ناؤن کی ڈیفینیشن ہو جاتی ہے، اور اس میں ہم نے مثالیں دے دی. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ نیم آف اے پرسن ہے. اسی طرح جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے سوق، سین کے اوپر پیش ہے. اب آپ نے صحیح پروناؤنس کرنا سیکھنا ہے، اور جب بھی نیا لفظ آئے گا اس کو آپ نے فوراً لکھنا ہے معنوں کے ساتھ، کیونکہ اگلی دفعہ جب سوق آئے گا تو آئی ایکسپیکٹ کہ آپ کو اس کے معنی بھی پتا ہوں گے اور اس کا پروننسیشن بھی پتا ہوگا. سوقن کا مطلب ہوتا ہے بازار. یہ خواتین کی سب سے پسندیدہ جگہ، ٹھیک ہے جی. سوقن یہ ہو گیا نیم آف پلیس ہو گیا. یہ تو پہلا تھا نیم آف پرسن، پھر ہو گیا نیم آف پلیس. تیسرا ہو گیا قلمن. اس کے اوپر یہ پتہ نہیں زبر کیوں لگ گیا، اس کو ہٹانا ہے. قلمن، قلمن از اے پینسل یا پین. یہ ہو گیا نیم آف اے تھنگ. تو نیم آف پرسن، پلیس اور تھنگ، آپ اس میں اینیمل بھی ایڈ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ پوائنٹ نمبر 1. تو آپ نے غور کیا کہ اسم کا جو پوائنٹ نمبر 1 ہے اٹ کورز ناؤن آف انگلش، ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد ناؤن پلس ہم نے کہا، تو وہ پلس کیا چیز ہے جی؟ نورین بی بی آپ نمبر 2 پڑھ دیجئے. وچ از 1 پلس ہو گیا، یہ ناؤن کے ساتھ 1 پلس آ گیا. نمبر 2 کیا ہے؟ 2 کوئی صفت، مثلا صالح، جمیل، طیب. اب انہوں نے نمبر 2 پوائنٹ کہا کوئی صفت. یہ دیکھنے میں سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے لفظ صفت، اور صفت بڑا اچھا لفظ لگتا ہے. اردو میں ہم صفتی شاید کہتے ہیں، لیکن عربی میں یہ صفت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. اور صفت کا مطلب ہوتا ہے ایڈجیکٹو. انگلش میں ہم نے کیا پڑھا تھا گرامر میں؟ ایڈجیکٹو. کسی کی کوالٹی، کسی ناؤن کی کوالٹی کو بیان کرنے کو ایڈجیکٹو کہتے ہیں. لیکن عربی زبان میں یہ صفت جو ہے یہ اسم کے اندر آتی ہے، اس کو بھی اسم کہا جاتا ہے. اور اس کی مثالیں دے دی. صالحن، صالحن کیا ہے؟ نیک. نیک. جمیلن، جمیلن کیا ہے؟ خوبصورت. خوبصورت. تیسرا لفظ بی کیئرفل، یہ اکثر ہم غلط بولتے ہیں، اس کو ہم سب طیب پڑھتے ہیں. عربی میں صحیح لفظ ہے طیب، طیبن. یا مشدد ہے لیکن مکسور ہے، اس کے نیچے کسرہ لگی ہوئی ہے. طیبن.
तय्यिबुन का मतलब होता है पाक, साफ, पाक कह लें। अब कलमा तय्यबा पढ़ते हैं हम, वो भी गलत है, कलमा तय्यिबा। इसी तरह से हम मर्दों का नाम पुकारते हैं तैयब साहब, वो तैयब गलत है, तय्यिब। या तैयबा कहते हैं, तैयबा भी गलत है, तय्यिबा। सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? जेर के साथ। इसी तरह और भी चीजें, जैसे हम सैयद साहब कहते हैं, सैयद भी गलत है, सय्यिद। सही लफ्ज क्या है? या के नीचे जेर है या मकसूर है, सय्यिद। तो ये तय्यिब क्या हुआ? पाक। ये भी एक किस्म की सिफत हो गई। तो आपने देखा कि इंग्लिश का नाउन जो है वो पॉइंट नंबर 1 में खत्म हो गया। पॉइंट नंबर 2 जो है वो इंग्लिश का एडजेक्टिव है, लेकिन अरबी में ये भी सिफत जो है वो इस्म में काउंट होती है। ओके जी, अब हम पॉइंट नंबर 3 पे जाते हैं। रमशा वारसी आप पढ़ेंगे? रमशा वारसी नहीं है हमारे साथ। ओके, आमिना उस्मान। जी, अगला पॉइंट पढ़ेंगे आप? लेकिन जमाना ना पाया जाए। नहीं, आप फिर से पढ़ें, आपका शायद माइक बंद था। तीसरा पॉइंट पढ़ें। तीसरा पॉइंट है मस्तर काम का मफहूम हो लेकिन जमाना ना पाया जाए। मसलन शुरबुन, दरबुन, हमदुन। वेरी गुड। अब तीसरी चीज है मस्दर। मस्दर किसे कहते हैं? मस्दर उस लफ्ज को कहते हैं अरबी जबान में जिसके अंदर कोई काम का मफहूम तो है लेकिन उसमें जमाना नहीं है। जमाना क्या होता है आप बताएंगी आमिना बीबी? जी, जमाना यानी कि टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट या फ्यूचर। वेरी गुड। पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, इनमें से कोई टेंस ना पाया जाता हो लेकिन मफहूम जो है वो कोई एक्टिविटी का है, कोई काम का है। मिसाल के तौर पे देखिए, मैं कुछ अल्फाज कहता हूं, इस पर गौर कीजिए। वो लफ्ज क्या है? मैं पढ़ता हूं, प्रेजेंट टेंस हो गया। मैं पढ़ता था, पास्ट टेंस हो गया। मैं पढ़ूंगा, फ्यूचर टेंस हो गया। एक चौथी चीज है पढ़ना। मुझे पढ़ना नहीं आता। अब ये पढ़ना क्या है? ये मस्दर है। इंग्लिश में आप कहेंगे टू रीड, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा आई रीड, पास्ट टेंस हो जाएगा आई रेड, फ्यूचर टेंस होगा आई विल रीड। लेकिन ये टू रीड क्या है? इसे मस्दर कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई जबाना नहीं है। सोना, पढ़ना, खाना, पीना, दौड़ना, ये सब जो है उस एक्टिविटी का नाम है, नेम ऑफ द एक्टिविटी है। उसमें एक्टिविटी का जमाना नहीं है। खाना जरूरी है, ये लफ्ज मैंने एक सेंटेंस कहा, खाना जरूरी है। अब खाना जरूरी है के अंदर कोई टेंस नजर आ रहा है आपको? कोई प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? जी आमिना बीबी? नहीं, इसमें कोई। अच्छा, लेकिन काम का जिक्र है ना इसमें? खाना काम है, काम है। तो एक्चुअली इसका क्या मतलब हुआ? नेम ऑफ एक्टिविटी। तो इसको भी मस्दर कहते हैं और ये अरबी जबान में इस्म में शामिल होता है। तो आपने देखा कि जब हम इस्म कहते हैं अरबी जबान में तो उसमें 3 चीजें आती हैं। एक नंबर 1 पॉइंट है अंग्रेजी का नाउन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, जो कुछ भी आप कहना चाहें। आप देखें आजकल माशाल्लाह दुनिया तरक्की कर गई है। मेरी एक क्लास में एक यंग सा बच्चा था, मेरे ख्याल है कोई 9वीं जमात का या 8वीं जमात का बच्चा हुआ। तो जब मैं ऐसे सवाल करता हूं ना, अच्छा बेटा ये बताओ कि नाउन की डेफिनेशन क्या है, तो जैसे किसी ने, मेरे ज़माने के लोगों ने ये बताया, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मैंने उससे पूछा तो बच्चा कहता है इतना लंबा क्यों, हमारे पास तो आसान बताया है। मैंने कहा वो क्या है? उसने कहा जी नेम ऑफ एनीथिंग। मसला ही हल कर दिया उसने। नेम ऑफ एनीथिंग इज ए नाउन।
تو میں نے کہا بھائی وہ تمہارا مطلب تو مجھے نہیں پتا کیا ہے، لیکن یہ میری عربی زبان میں بڑا اچھا فٹ ہوتا ہے. مصدر جو ہے وہ نیم آف ایکٹیویٹی ہے، اسی لیے یہ بھی اسم میں ہے. ٹھیک ہے جی. ایکٹیویٹی کا ذکر ضرور ہے، لیکن کسی ایکٹیویٹی کے پرفارمنس ہونے کا پریزنٹ، پاسٹ یا فیوچر میں ذکر نہیں ہے. تو عربی زبان میں نمبر 1 تو ناؤن ہو گیا، نمبر 2 صفت ہے. صفت جو ایڈجیکٹو ہوتی ہے انگریزی میں، تمام صفات جو ہیں وہ عربی میں اسم میں کاؤنٹ ہوتی ہیں، اور مصدر بھی اسم میں ہوتا ہے. اس پہلے کالم پہ کوئی کوشچن ہے؟ اینی کوشچن آن دس کالم؟ جی میں پوچھنا چاہتی جمیل کا کیا میننگ ہے؟ خوبصورت، بیوٹیفل. لیکن جمیل مرد ہو سکتا ہے، عورت کو جمیلہ کہیں گے، وہ آگے چل کے پڑھیں گے آپ انشاءاللہ. جی جمیل از خوبصورت. جی اور کوئی سوال؟ سر میرا بھی کوشچن ہے. میں عائشہ خالد ہوں ابو دھابی سے. جی عائشہ. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سوکھ کا ورڈ ہم کب یوز کریں گے، اور ہم سوکن کب یوز کریں گے؟ لائک جمیل کب یوز کریں گے، جمیلن کب یوز کریں گے؟ تھوڑا پہلے پوچھ لیا آپ نے، تھوڑا سا رک جائیں. اچھا اوکے. جو صحیح لفظ ہے، جمیل کوئی لفظ نہیں ہے ویسے عربی میں، سوک بھی کوئی لفظ نہیں. صحیح لفظ جو ہے وہ جمیلن ہے اور سوکن ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. لیکن یہ اپنا فارم بدلتا ہے، یہ جمیلن بھی ہو جائے گا، جمیلن بھی ہو جائے گا. اس لیے میں نے کہا اٹس ٹو ارلی فار یو. ابھی آپ یہ یاد رکھ لیں کہ جمیلن ہے اور سوکن ہے. سوکھ نہیں ہو سکتا اور جمیل نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ عربی زبان میں ایک چیز ہے، اس کو کہتے ہیں وقف کرنا. آپ نے قرآن شریف کی تجوید میں پڑھا ہوگا. ایک آیت ہے آپ پڑھتی ہیں قل هو اللہ احد، تو کیا وہ احد ہے؟ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے مجھے آواز قرآن میں لکھا ہوا ہے احدن. کیا لکھا ہے؟ احدن. جی بالکل. لیکن آپ پڑھتی کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. اس کو کہتے ہیں وقف کرنا، ٹو اسٹاپ دیر. تو ایکچولی تو وہ جمیل نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ آخر میں آئے گا تو آپ اس کو جمیل پڑھیں گے. جمیل ٹھیک ہے. لیکن ہم اپنے عربی کورس میں آپ کو جمیل نہیں پڑھنے دیں گے. ہم آپ سے کہیں گے جی آپ اس کو جمیلن پڑھیں. کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ عربی سیکھتے ہوئے آپ کو یہ فرق پتا ہونا پڑے گا کہ یہ جمیلن، جمیلن اور جمیلن، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک، 3 ٹینسز ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے ہم آپ کو جمیل نہیں پڑھنے دیں گے. ہم آپ سے کہیں گے جی وقف کے اوپر نہ رکیں، آپ اس کے حرکت کو پروناؤنس کریں. ٹھیک ٹھیک ہے. اوکے. مصدر کو دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے کیونکہ میرا نیٹ بند ہو گیا تھا، میں سن نہیں سکا. وہ نو پرابلم. مصدر جو ہے ہم ایک ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس میں کام کا ذکر تو ہو لیکن اس کے اندر کوئی زمانہ، یا انگریزی میں ہم کہتے ہیں ٹینس، یعنی پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر کا ذکر نہ ہو. فار ایگزامپل، مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ میں کہوں کہ میں نے کھایا، یہ ہو گیا پاسٹ ٹینس. پھر میں نے کہا میں کھا رہا ہوں، یہ پریزنٹ ٹینس ہو گیا. یا میں کہوں میں کھاؤں گا، یہ فیوچر ٹینس ہو گیا. لیکن اگر میں صرف کہوں کہ کھانا ضروری ہے تو یہ کھانا کیا ہوگا؟ یہ کھانا جو ہے یہ کوئی عمل کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا، چونکہ عمل نہ پریزنٹ ہے اس میں، نہ پاسٹ ہے، نہ فیوچر ہے. ٹو ایٹ انگلش میں ہم کیا کہیں گے؟ پریزنٹ ٹینس کے لیے کہیں گے آئی ایٹ، پاسٹ کے لیے کہیں گے آئی ایٹ، اور فیوچر کے لیے کہیں گے آئی ول ایٹ. لیکن یہ ٹو ایٹ کیا ہوگا؟ ٹو ایٹ کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے. اسے کہتے ہیں نیم آف ایکٹیویٹی. کسی بھی کام کا نام ہے یہ، ایکچولی کام نہیں ہے. کام یہ جب ہوتا ہے جب اس کے اندر یا تو پریزنٹ ٹینس ہوتا، پاسٹ ٹینس ہوتا، یا فیوچر ٹینس ہوتا. تو اس کو ہم کہتے ہیں نیم آف ایکٹیویٹی، یا ایک ایسا لفظ جس میں کام کا مفہوم تو ہو لیکن زمانہ نہ شامل ہو. جیسے ایگزامپل دیے، شربن پینا، ضربن مارنا، حمدن تعریف کرنا، حمد کرنا. تو اس کے اندر ایکٹیویٹی کا نام تو ہے، کوئی کام کا ذکر تو ہو رہا ہے،
لیکن وہ کام ہو نہیں رہا عملی طور پہ، نہ پریزنٹ پاسٹ فیوچر نہیں ہے اس میں، اسے مصدر کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سیف میاں؟ صحیح ہے، صحیح. اوکے چلیں جی ہم آگے چلتے ہیں فیل کی طرف. یہ ہمارے لیے بڑا آسان بن جائے گا. تو عائشہ بی بی آپ کی باری آ گئی. عائشہ جہانگیر ہے ہمارے ساتھ؟ نہیں ہے. سدرا فرقان، سوری میں یہاں پہ ہوں لیکن میں ابھی آئی ہوں. ہاں مجھے لگ رہا ہے چونکہ آپ کا یہاں پہ اٹینڈنس لگی بھی نہیں ہے، بہت لیٹ آئی ہیں آپ. خیریت کیا ہو گیا؟ میرا انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ورک کر رہا تھا. اس کو بیٹا صبح سے دیکھ لیا کرو، تیاری کر لیا کرو. دیکھو آپ کو کتنے میسج بناتے ہیں ہم. اوکے تو پھر آپ پڑھ سکیں گے یا ہم آگے چلیں؟ ابھی تو مجھے نہیں سمجھ آیا. نو پرابلم. اوکے سدرا فرقان آپ کی باری آ گئی، آپ ہمارے ساتھ ہیں. جی سر. مائک بند کر لیں، اپنا مائک بند کریں، باقی لوگ مائک بند کریں. جی سدرا آپ پڑھ دیجیے. یہ فیل کام کا مفہوم ہو اور تین میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے، مثلاً شریبا اس نے پیا، یضربو وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا. اوکے یہ آواز میوزک کی آ رہی ہے، کس کے پاس سے آ رہی ہے؟ مائک بند کریں اپنا. اوکے اس میں جناب یہ لکھا ہے کہ ورب کیا ہے. یہ بالکل تقریباً وہی بات ہو جاتی ہے جو ہم نے ابھی مصدر کے نام سے کی، کہ کام کا مفہوم ہے لیکن اس کے اندر زمانہ بھی شامل ہے. تین میں سے کوئی زمانہ، جیسے اگر جب کہا شریبا، شریبا کا مطلب ہوتا ہے اس نے پیا. اب دیکھیں اس نے پیا میں پاسٹ ٹینس آ گیا، ماضی آ گیا. اس نے پیا یہ ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے، تو اب اس کو ایکٹیویٹی کا نام نہیں کہہ سکتے بلکہ ایکچوئل ایکٹیویٹی ہوئی ہے یہ پاسٹ میں، تو یہ ورب ہو گیا. اسی طرح سے یضربو عربی زبان میں ایک ہی ٹینس ہوتا ہے جو پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو ڈیفائن کرتا ہے. یضربو وہ مارتا ہے، اس کے لیے بھی یضربو استعمال ہوگا. وہ مارے گا، اس کے لیے بھی یضربو استعمال ہوگا. بہرحال دونوں سینس کا، دونوں معنوں میں، ایک میں پریزنٹ ٹینس موجود ہے اور ایک میں فیوچر ٹینس میں، تو یہ بھی ورب ہو گیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلی سلائیڈ کے اندر ان دونوں کے مصدر لکھے تھے. شربن پینا، دربن مارنا، وہ دونوں جو تھے وہ مصدر تھے. جبکہ شریبا اس میں پاسٹ ٹینس ہے، یہ ورب ہے. یضربو میں پریزنٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس میں سے ایک موجود ہے، لہذا یہ بھی ورب ہے. تو جس کام کے مفہوم کے ساتھ زمانہ بھی شامل ہو اس کو ہم فیل کہتے ہیں یا ورب کہتے ہیں. اینی کوشچن آن دس؟ اس سیکنڈ والے ڈیفینیشن پہ کوئی، فیل پہ کوئی سوال ہے؟ اوکے اگر کوشچن نہیں ہے تو ہم آگے چلتے ہیں. ہمارا جو تیسرا کالم ہے حرف، ہم اس کو پڑھتے ہیں. عائشہ طارق صاحبہ آپ کی باری آ گئی. گوئنگ بیک ٹو اوور لسٹ، یہ آپ پڑھ دیجئے. ایسے الفاظ کے معنی واضح کرنے کے لیے کسی دوسرے اسم یا فعل کی ضرورت ہو، مثلا وا او من قلم او کتاب. اب یہ بات آ گئی حرف کی. حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف ایسے الفاظ ہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ کلمہ کہنا چاہیے، ہم کلمے کی قسمیں پڑھ رہے ہیں. ایسے کلمے کو کہتے ہیں حرف جس کے اپنے معنی واضح کرنے کے لیے اسے دوسرے الفاظ کی ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن یاد رکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ حرف ایک کلمہ ہے تو کلمہ تو سب بامانی لفظ ہوتے ہیں نا. مومن الفاظ تو ہم نے نکال دیے، ہم نے کہا وہ پڑھ نہیں رہے ہم، تو ہم تو کلمے کی اقسام پڑھ رہے ہیں. اس لیے اس کو آپ حرف کو بے معنی لفظ نہ کہیں، یہ بامانی لفظ ہے. اس کے معنی تو ہیں لیکن اس کے معنی واضح نہیں ہوتے جب تک اس لفظ کو ہم کسی اور الفاظ کے ساتھ نہ استعمال کریں. اس کی مثال کیا ہے؟ ہم نے کنسٹرکشن آف ورڈ میں پڑھا تھا وا، واو کے اوپر حرکت لگائی زبر، وہ وا بن گیا. اس کے معنی ہو گئے اے این ڈی، اینڈ، اور. اب اگر میں آپ کے سامنے کہوں وا 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 تو آپ کہیں گے یہ کیا وا وا کر رہے ہو، کوئی معنی تو نہیں واضح ہو رہے. اور کے تو کوئی معنی نہیں ہوئے، یا دوسرے الفاظ میں معنی تو ہوئے لیکن کوئی وضاحت نہیں ہوئی کہ بھئی کیا اور کیا کہہ رہے ہو تم. میں کہوں جی میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ قلم اور کتاب، قلم و کتاب. آپ کہیں گے ہاں اب تو معنی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ قلم اور کتاب. تو اس واو کے معنی واضح کرنے کے لیے قلم اور کتاب کا مجھے سہارا لینا پڑا. اسی طرح سے ایک لفظ ہے او، آپ نے بنایا او آر، اور اس کا مطلب ہے یا. اگر میں او 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 کہوں گا تو اس کے کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ او کیا ہوتا ہے؟ یا. ہاں میں کہوں قلم او کتاب، کہ بھئی قلم لاؤ یا کتاب لاؤ، دو میں سے کوئی ایک چیز تم لاؤ. اسی طرح سے من ہے. من کے ہم نے معنی بنائے تھے، من نہیں بنایا تھا، ہم نے من بنایا تھا. من کے معنی ہوتے ہیں فرام، FROM، فرام، سے. اگر میں کہتا رہوں من 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 تو آپ کہیں گے یہ کیا من من لگا رکھی ہے، کیا معنی ہے اس کے؟ سے کوئی معنی نہیں. ہاں میں کہوں من المسجدی، مسجد سے، اب معنی ہو گئے اس کے. تو یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ ایکچولی بامانی تو ہیں، کیونکہ بامانی اگر نہ ہو تو ہم پڑھیں گے ہی نہیں. بامانی ہے اور یہ کلمہ ہے، لیکن ان کی معنوں کو واضح کرنے کے لیے ہمیں دوسرے الفاظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو ایسے الفاظ کو حرف کہتے ہیں. اینی کوشچنز آن دس؟ کوئی سوال؟ جی کلمے اور الفاظ ان دونوں میں کیا فرق ہوا؟ لفظ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کلمہ اور ایک محمل. محمل لفظ وہ ہیں جو ڈکشنری میں نہیں ملیں گے، جیسے کھانا وانا، آنا جانا. خیر جانا کا تو معنی مل جائیں گے، آنا جانا میں نے غلط مثال دے دی آپ کو. ٹھیک ہے، کھانا وانا کہا ہے، اس کے چائے وائے. تو یہ وائے اور وانا جو ہیں یہ ہم ان کو محمل الفاظ کہتے ہیں. ایسے الفاظ جو کہ آپ کو ڈکشنری میں نہیں ملیں گے اور یہ قرآن میں نہیں ہوتے، اس لیے ہم نہیں پڑھیں گے. دوسرے جو لفظ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کلمہ. کلمہ بھی ایک لفظ ہے، لفظ کی ایک قسم ہے. وہ لفظ جس کے بانی لفظ ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر؟ آپ کا جواب مل گیا آپ کو؟ جی کیونکہ آپ نے یہ وہاں لکھا تھا ایسے الفاظ جن کے معنی واضح کرنے کے لیے، اس میں آپ نے کہا تھا کہ اس کو لفظ نہیں بولنا چاہیے، کلمہ بولنا چاہیے، اس لیے تھوڑی کنفیوژن وہاں پر ہوئی. بیسیکلی لفظ تو ہے وہ بھی، لیکن ہم اسے کلمہ اس لیے کہیں گے کیونکہ وہ بامانی لفظ ہے. بے معنی لفظ جو ہے وہ محمل لفظ ہے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لفظ ہی نہیں پڑھیں گے. لفظ دو قسم کے ہیں نا، ایک محمل ایک کلمہ. تو کلمہ بھی بیسیکلی تو لفظ ہے. ٹھیک جی اوکے. ایک بات یہ کہ اس میں جو آپ نے لکھا ہے ایسے الفاظ جن کے معنی واضح، یہ واضح مختلف ہے، واضح میرا خیال ہے یہاں مراد ہے. یہ غلطی ہے جی یہ میری، بلکہ آپ اگر اجازت دیں میں اس کو ابھی ٹھیک کر دوں. یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے. تھینک یو فار دس. ٹھیک ہو گیا سر؟ جزاک اللہ سر. شکریہ آپ کا بھائی، آپ نے کریکشن کروا دیے. جی اینی ادر کوشچن سر؟ اوکے جی، ٹائم بھی ہمارے پاس آلموسٹ ختم ہو رہا ہے، 5 منٹ ہو رہے ہیں. اگر آپ لوگ اجازت دیں گے 5 منٹ میں، اگر کوئی سب سے پہلے تو یہ کوئی کسی کا سوال ہے تو میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. کوئی ایمبیگوٹی ہے، کوئی سوال ہے تو پہلے میں اس کا جواب دوں گا. اس کے بعد بھی اگر 2-3 منٹ بچ گئے تو میں ایک تھوڑا سا اس میں آپ کو انٹروڈکشن دینا چاہتا ہوں. جی اینی کوشچنس؟ سر کویسچن صرف لیسن سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے؟ ضروری نہیں ہے، آپ کوئی بھی سوال پوچھیں جو میں دے سکتا ہوں. سر میرا ایک سجیشن تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی کلاس خود مس کرنا چاہتا ہوگا. تو کبھی کبھی ہمارے انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے کلاس مس ہو جاتی ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں آپ کی جو آڈیو مل جائے سارے لیسن کی، کیونکہ اس کے بغیر تو نہیں سمجھ سکتا کوئی. جس کی ایک کلاس مس ہوگی پھر اس کا سارا مطلب آج مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. تو اگر لیکچر میرے پاس ہوتا آپ کی آڈیو کی فارم میں تو میں اس کو ایک دفعہ سن لیتی اور سمجھنے کی کوشش کر لیتی تاکہ میں سب کے ساتھ آ جاتی نیکسٹ لیکچر سے. دیکھیں یہ بڑا مسئلے والا سوال ہے، بہت مسئلے والا سوال ہے. اس پہ ہم نے بہت سوچا ہے. ہوتا کیا ہے کہ
یہ اس وجہ سے بول کون رہی تھی آپ؟ میں عائشہ جہانگیر فرام راولپنڈی. عائشہ جی بات یہ ہے کہ آج عائشہ صاحبہ لیٹ آئی ہیں یا دیر سے آئی ہیں یا ان کا نیٹ خراب تھا، جو کچھ بھی تھا، جیسے ہی میں نے آپ کو کہا کہ میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، اب آپ کا نیٹ کافی دن خراب رہنا شروع ہو جائے گا، کئی دفعہ خراب ہوگا، اکثر خراب ہوگا. نو پرابلم. آج ہاں بھی ان کے یہاں جانا ہے، اچھا آج ہاں بھائی آج بھائی کلاس ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، ان کی ریکارڈنگ لے لیں گے. یہ ہو جائے گا مسئلہ. دس از مائی پرابلم. کیونکہ دیکھیے یہ میرا 13th ایئر ہے آف ٹیچنگ عربک، دس پرٹیکولر کورس. 13 سال کا میرا تجربہ یہ ہے کہ جہاں میں نے ریکارڈنگ دینی شروع کی، جہاں میں نے سالو کوشچنز دینے شروع کیے، وہاں لوگ خود سے سالو کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اٹینڈنس نہایت ہی پور ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ہر ایک کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے ریکارڈنگ مل جائے گی. میکس اٹ ویری ایزی. اب آج یہ دوسری کلاس ہے اور میرے پاس 24 میں سے پچھلی کلاس میں شاید 2 لوگ نہیں تھے، اس کلاس میں شاید 2 لوگ لیٹ آئے ہیں 24 میں سے. اب جیسے ہی میں آپ کو ریکارڈنگ اویلیبل کروں گا، میری کلاس کی اسٹرینتھ رہ جائے گی 10 to 14. یہ میرا پریکٹیکل تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو. اس لیے کوشش کریں آپ اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو یہ بتا دیں کہ بھائی جمعرات کے روز 2:30 سے 4 بجے تک میں اویلیبل نہیں ہوں، تمہیں مجھ سے ملنا ہے، تم بھی آ کے بیٹھ کے کلاس اٹینڈ کرو. وی ول ٹاک آفٹر ورڈس. جب تک ہم اس طرح کا میجر نہیں لیں گے، اپنے نیٹ کو سیریسلی لیں، کلاس سے پہلے ٹرائی کر کے رکھیں، 1 سے 2 آلٹرنیٹ طریقے رکھیں. اس کے باوجود بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا آپ کو. ہم جانے نہیں دیں گے آپ کو، کچھ نہ کچھ کر لیں گے آپ کے لیے. لیکن یہ پلیز یہ اگین if someone wants to record it and send it to others, I don't mind, but I will not try and do it myself. آپ کو عادت ڈالنی پڑے گی. جی فاروق صاحب ٹائم ہو گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو کم از کم میں نکلنا چاہوں گا آفس. جی بالکل نکلیں، ہم بھی ٹائم لیتے ہیں، ہو گیا، ہم بھی ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.